السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جادو کروانے والے یا کرنے والے کو خواب میں دیکھنے کے حوالہ سے کچھ لوگ عمل بتاتے ہیں۔ کیا ہم کوئی عمل کر کے جادوگر کو یا جادو کرنے والے کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل دیکھ سکتے ہیں، ہمیں نظر آ سکتا ہے جادو کرنے والا، کروانے والا اور جادو کی جگہ۔ ایسا ممکن ہے اور ایسا بہت بارہا بار ہوا بھی ہے۔ میں الحمدللہ اس پر عمل بتاتا بھی رہا ہوں، میرے استاد بھی بتاتے رہے ہیں، لیکن اب آ کے میرا موقف تھوڑا سا اس میں تبدیل ہوا ہے۔ تجربات کو بارہا بار کرنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، جو بھی ہم پڑھائی کرتے ہیں جادوگر کو دیکھنے کے لیے، وہ جادوگر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ شیطان ہمیں جو جادوگر ہے وہ نہ دکھائے، یعنی شیطان ہمارے خواب میں آ سکتا ہے، انٹرفیئر کر سکتا ہے، ہمیں ڈی ٹریک کر سکتا ہے، ہمیں مس گائیڈ کر سکتا ہے، بدگمان کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، تو اس لیے ہمیں یہ نہ ہو، میں یہ چاہتا ہوں، میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جس کے ذریعے شیطان ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے، شیطان ہمیں مس گائیڈ کر سکتا ہے، شیطان ہمیں جو ہے وہ کوئی بندہ جادوگر اور ہے وہ کوئی اور دکھا سکتا ہے۔ تو مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ پھر آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیتے، کیا کرنا چاہیے؟ میرا یہ ماننا ہے، میری یہ رائے ہے، مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اس بندے کو نہیں ڈھونڈنا چاہیے کس نے جادو کیا ہے، ہمیں یہ چیز ڈھونڈنی چاہیے کہ اس کا علاج کیا ہے، اس کے علاج پر کام کیا جائے، اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائیں گے معاملات۔ تو اگر ہم جو ہے وہ اس چیز کو بجائے اس کے کہ ہم پڑھائی کرتے رہیں، استخارے کرتے رہیں، دعائیں پڑھتے رہیں، مختلف طریقے جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں کہ جی پڑھائی کرنے کے بعد آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ معاملات جو ہیں وہ جادو جنات کے ہوں، جو نظر آئیں وہی بندہ ہو اور وہی اسی نے جادو کیا ہو۔ اس پر میرے بہت سارے تجربات میں نے کیے ہیں کہ لوگ جادوگر کے پاس گئے، لوگوں نے دیکھا کہ خواب میں ان کو فلاں جادوگر نظر آتا ہے اور وہ فلاں جگہ پر عمل کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سارا کچھ نظر آیا یا پڑھائی کے دوران نظر آیا۔ تو اس کے بعد جب جنات اس مریض پر جس کو نظر آیا تھا اس پر جب ان کی حاضری ہوئی، ان کو پکڑا، ان کی پٹائی کی، تو پتہ چلا کہ وہ جنات ہی پیر کی شکل اختیار کیے ہوئے تھے، جنات ہی جادوگر کی شکل اختیار کیے ہوئے تھے، اور جنات ہی انسان کی شکل اختیار کر کے اس کا چاچا ماما پھوپھی تائی بنا کے اس کو دکھا رہے تھے کہ دیکھو یہ فلاں بندے سے جادو کا عمل کروا کے لائی اور فلاں جگہ پر دفن کیا ہے۔ اب بندہ 100% اس پر کنفرم ہوتا ہے کیونکہ اس نے دیکھا ہوتا ہے اور اس کو شک بھی ہوتا ہے اس پہ۔ تو اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں بجائے اس کے کہ یہ چیز ڈھونڈنا کہ جادوگر کون ہے اور کہاں پر اس نے عمل کیا، اس کی بجائے ہمیں جو ہے وہ یہ چیز عمل کرنا چاہیے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ تو علاج کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ، جو دعائیں، جو پڑھائی بتائی، اس کو کرنے سے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ میں اس بات سے انکاری نہیں ہوں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، پاسبل ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں شیطان ہمیں دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ صرف میں اس لیے اس دھوکے سے بچنے کے لیے کہتا ہوں کہ ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ایک بار شیطان کہیں ہمیں دھوکہ دے کے کوئی ایسا کام نہ کروا دے جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ جس بندے نے جادو نہیں کیا کوئی ہمارے رشتہ تڑوا سکتا ہے، کچھ بھی، کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ کروا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں حتی الامکان اس طرف نہیں جانا چاہیے، حتی الامکان اس کام کی طرف جانا چاہیے جس میں غلطی کے امکانات کم ہوں۔ تو اس سے انشاءاللہ بندہ غلطی سے بچ جاتا ہے اور شر سے بچ جاتا ہے۔ تو شر سے بچنے کی حفاظتی پڑھائی ہے، جو پڑھائی اللہ اور اس کے رسول نے بتائی اس کو کریں، انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، اور ہمیں اس چیز کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کون جادو کرتا ہے یا کون جنات بھیجتا ہے۔ جب ہم محفوظ ہوں گے تو کوئی بھی کرتا رہے، ہمیں اس کا پرواہ نہیں ہے، اور ہم کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنے والے، بلکہ اگر ہم محفوظ ہیں تو اگر کوئی جادو کرتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہوتا ہے، اس کا نقصان خود کا ہو جاتا ہے، وہ ہم تک جادو جنات کا اثر نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے جادو
کرنے والے کروانے والے کو دیکھنے کی بجائے اس کے علاج پر توجہ کریں، انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔